ڈاکٹر صاحبہ، اب بینگ اے مسلم ایک بات تو ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اہل ایمان ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. بار بار کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب ہم سے غلطی ہو گئی، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب آئندہ نہیں کریں گے، پھر ہم دل میں اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. اب یہ آپ سے میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی ہم نے غیبت کی، ہم نے اس سے جا کر بتانا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، یا اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار کر لیں، اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہو جائیں؟ کیا کریں، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب. دیکھیں زینب، ہم دین کے معاملات میں کو دیکھیں، دین میں ہی ہماری دنیا کے بھی اور سارے معاملات آ جاتے ہیں. تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے احکامات کو. ایک وہ جو حقوق اللہ ہے اور ایک وہ جو حقوق العباد ہے. حقوق اللہ وہ ہیں جنہیں ہم اللہ کا حق کہتے ہیں جو ہم پر فرض ہوتا ہے، اور حقوق العباد وہ جو بندوں کا حق ہے. تو حقوق اللہ میں نماز، روزہ اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا گویا فرمان مبارک یہ ہے کہ حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہوگی تو وہ معاف کر دی جائے گی، مگر حقوق العباد میں اگر کوتاہی کی تو اس بندے نے جب تک معاف نہ کیا وہ معافی نہیں ملے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. دیکھیں ایک مسلمان کی تکلیف کہاں تک چلی گئی. کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے. اللہ تو خالق و mالک ہے، مگر یہاں دیکھیں ایک بڑی پیاری نسبت دے دی کہ تم نے مسلمان کو تکلیف دی، اس کو اذیت دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گویا تم نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اور قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت. تو کتنا ایک وعیدات آ گئیں کہ آپ نے کسی کی آبرو ریزی کی، کسی کے ساتھ برا کیا، اس کے برائی سے ذکر کیا، تو گویا آپ اس کی عزت کو پامال کیا ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہے. تو ہمیں اس سے ہر صورت میں بچنا ہے. اب یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا اہم چیز ہے کہ لفظوں میں توبہ نہیں ہو، حقیقت میں ندامت ہو، دل سے ہو، حقیقت میں شرمندگی ہو، حقیقت میں پختہ عزم ہو کہ میں نے جو پہلے کیا اب میں دوبارہ نہ کروں. ہم نے اتنا پورا پروگرام کیا ہے اس بات پر کہ وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی مذمت کیسے کی گئی ہے. تو جب آگہی ملتی ہے، میں اس لیے بار بار کہتی ہوں فکر وہ ہے مضبوط جو آپ کے عمل کو متاثر کرے، جو آپ کے عمل سے جس کا اظہار ہو. تو بنیادی بات جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ میں نے غیبت نہیں کرنی، ہر صورت میں اس سے بچنا ہے، اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کا ذکر خیر ہو، بے شک کبھی بھی برائی کے ساتھ ذکر نہ ہو. عمل بدلنا چاہیے نا، عمل بدلنا چاہیے، بالکل وہ حیا رہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں. تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ایسا پختہ عزم ہو، ایسی ندامت ہو کہ دوبارہ کبھی ذکر نہ ہو اس کا، اور اگر اس کا شخص کا ذکر چھڑ جائے تو فوراً بھلائی کے ساتھ ذکر کریں، اس کی اچھی خوبیوں کو. جیسے میں نے کہا کہ حسن نگاہوں میں چھپا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے تو بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی. عیب اپنے دیکھنے چاہیے، خوبیاں دوسروں میں دیکھنی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات. جب اسے آپ اصول بنا لیں گے تو آپ کے لیے وہ بہترین ہو جائے گا. اگر وہ فرد حیات ہے تو آپ جا کے کہیں، اس سے معافی مانگیں، یہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کسی کی حق تلفی کرو تو دنیا میں ہی اس کی تلافی کرو، قیامت کے دن درہم و دینار تمہارے کام نہیں آئیں گے. تو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مال واپس کرو، پھر اس کے بعد توبہ کرو. تو توبہ صحیح معنوں میں قبول ہوتی ہے. اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ فرد کہیں اور رہتا ہے اور آپ جا نہیں سکتے، یا وہ فرد گزر چکا ہے اور آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. اگر وہ دور ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے، تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھلائیوں کی، خیر و برکت کی دعائیں مانگیں. اور اب جب بھی ذکر ہو تو اس کا بہترین انداز سے ذکر، اچھائیوں کے ساتھ ذکر، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کے لیے دعا کرنا کہ وہ جو رنجشیں ہیں وہ ایسے نکل جائیں دل سے کہ شیطان کو موقع نہ ملے.
دیکھیں جب ہم ذکر سے ہٹتے ہیں، جب ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہوتے تو شیطان چونچ ڈال دیتا ہے، وہ وسوسے ڈالے گا، بدگمانیاں ڈالے گا، عداوتیں ڈالے گا، تو ہمیں اس سے بچنا ہے ہر صورت میں۔ تو ندامت ہو تو حقیقی معنوں میں ہو، توبہ ہو تو حقیقی معنوں میں ہو، عزم ہو، ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرنا، تو چٹان بن جائیں، مضبوط ہو جائیں، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو مغموم نہیں کرنا، کسی کی مذمت نہیں کرنی، تعریف کرنی ہے، ہاں اصلاح کے پہلو سے اس کے سامنے بیٹھ کر کہ یہ اگر آپ ایسے کر لیتے تو اور بہتر ہو جاتا۔ تو یہ حسن نیت ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے، تو ایک حسن انداز سے، ایک خوبصورتی سے اس کو بیٹھ کر اس پر بات کرنا اور اگلے کی بھی اپنی بھی برائیوں کو دور کرنا۔ یعنی دوسرے لوگوں کو بتانے کے بجائے آپ ڈائریکٹ اس بات کو اصلاحی طور پر اس شخص سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے بات کریں نا کہ جا کر اگر کسی کی آپ نے غیبت کر لی ہے تو مشکل کام، نفی تو آپ کو اپنی کرنی پڑے گی، نفس کو تو مارنا پڑے گا، لیکن کام بھی تو آپ نے غلط کیا ہے، تو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو جمع کر کے جائیے اور کہہ دیجئے، آپ اپنے آپ کو ہلکا پائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر دیجئے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ اکبر۔